الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلے 20-25 سال میں مجھے جہاں تہاں سے یہ خبریں ملتی رہی ہیں کہ فلاں اور فلاں جگہ پر بہت سے لوگ اب ہمارے طریقے پر غور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بعض لوگوں کے فکر میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ایسی اطلاعات بھی ملتی رہیں کہ کسی شخص نے آگے بڑھ کر لوگوں کے درمیان کچھ تحریک پیدا کر دی۔ دنیا کے بہت سے خطوں سے یہ اطلاع بھی ملتی رہی کہ وہاں المورد کے مراکز قائم ہو گئے، لیکن میں اپنے پروردگار کا ہزار شکر کرتے ہوئے اپنے اس احساس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بڑی اطلاع ہے جو آسٹریلیا سے ملی۔ اس سے پہلے بھی آسٹریلیا سے اور اب بھی یہاں سے، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اس دعوت کے متعلقین نے الحمد سے الناس تک پڑھ لیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اطلاع نہیں ہو سکتی، اور میں اپنے اس احساس کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جس احساس کے ساتھ برپا رہا ہے، وہ اس کے جلیل القدر استاد ذوالفقار صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے اس سے واضح ہے۔ یعنی صرف اس لیے کہ اللہ کی سچی معرفت حاصل ہو، صرف اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سچی محبت مل جائے، صرف اس لیے کہ ہم قیامت میں اٹھیں تو اس پروردگار کے حضور سرخرو ہو کر اٹھیں، صرف اس لیے کہ ہماری اس کے سوا کوئی آرزو نہ رہے کہ مالک ہماری خطاؤں سے درگزر کر اور ہماری مغفرت فرما۔ یہ بڑی غیر معمولی سعادت ہے جو یہاں کے لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، جو یہاں کے دونوں اساتذہ کو حاصل ہوئی ہے جنہوں نے پورے قرآن مجید کو لوگوں کو پڑھانے کی صحیح کی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں اور اللہ کی اس کتاب کو پڑھائیں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، بہت سے کرنے کے کام ہے۔ ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ہم تعلیم و تعلم میں سرگرم رہیں، لیکن اس تعلیم و تعلم میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یہی حیثیت حاصل ہونی چاہیے کہ اور کام ہوں تو اللہ کا شکر، اللہ کی عنایت، لیکن کوئی کام بھی نہ ہو سکے تو یہ ایک کام بہرحال ہوتا رہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب مہجور ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں تعصبات پیدا ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں فرقے بنے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے نقطہ نظر وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اس پوری امت کو پہلے تشتت اور افتراق میں مبتلا کیا اور پھر زوال کی پستیوں میں گرا دیا ہے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیے۔ ویسے تو اس امت میں یہ اہتمام ہے کہ ہر رمضان میں لوگ ایک نہیں، دو، تین، چار قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ آپ کو کم و بیش 10 سال لگ گئے۔ میں جب صحابہ کرام کے حالات پڑھتا ہوں تو ان میں سے بعض جلیل القدر شخصیات کو اسی طرح برسوں میں قرآن ختم کرتے دیکھتا ہوں۔ یہ خیال کیجئے کہ وہ ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے کہ جیسے ہی فلق اور ناس کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ پھر بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ لی جاتی ہیں،
یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے یا اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تک ہم جیتے ہیں بس ایسے ہی اس کتاب کو شروع کریں گے، ختم کریں گے اور پھر شروع کر دیں گے۔ اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ نے اس کو ایک بار پڑھ لیا تو بس پڑھ لی گئی۔ یہ ہماری زندگی بننی چاہیے، یہ ہماری روح کی غذا بننی چاہیے، اس کے ساتھ ہمارے دن اور ہماری راتیں بسر ہونی چاہیے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے اعزاء اقربا نے بھی آپ کے ساتھ بڑی عنایتیں کی ہوں گی، بہت سے لوگوں نے آپ سے استفادہ بھی کیا ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا تو آپ کے اساتذہ بھی ہوں گے، لیکن ذوالفقار صاحب نے جو عنایت آپ لوگوں پر کی ہے اس سے بڑی کوئی عنایت نہیں ہے۔ اور جس جذبے سے کی ہے، جس احساس کے ساتھ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ جذبہ اور وہ احساس ہم میں سے ہر شخص کو ملے۔ اور اس میں خاص طور پر جو ایک ہی جملے میں مدعا بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر، یعنی وہ تعصبات جو ماضی کے ہیں، وہ جو حال کے ہیں، وہ جو خود جس زاویہ نظر سے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے اس کے اساتذہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی حائل نہ ہو جائے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی روایت، نہ کوئی مدرسہ فکر، نہ ہمارا کوئی تعلق، نہ کوئی رابطہ، نہ ہمارے جذبات، نہ احساسات۔ یہ کتاب طے کرے کہ یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، یہ کدھر ہماری رہنمائی کرنا چاہتی ہے۔ اس چیز کو میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ میرے جلیل القدر استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لفظ کو پکڑ لو، اس کے ساتھ لگ جاؤ، اور پھر جدھر یہ کتاب لے جائے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، جدھر یہ کتاب لے جائے۔ یہ بتائے گی تمہیں کہ کسی روایت کو پڑھنا ہے، یہ بتائے گی تاریخ کی کوئی چیز دیکھنی ہے، یہ بتائے گی کہ کوئی شان نزول کی بات سننی ہے، یہ بتائے گی تو جاؤ گے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی طرف جاؤ گے اور پھر ان سے پوچھو گے کہ کتاب اللہ کے پاس جانا ہے تو ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ اس کتاب کے سامنے سرنگوں ہو کر اور اس کو وہ حیثیت دے کر جو میں نے اپنی کتابوں میں 2-3 جگہ بیان کی ہے کہ اس کی حکومت، اس کے الفاظ کی حکومت ہر چیز پر قائم رہے، اس ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے کہ یہ ایک ایک لفظ میں قطعی الدلالہ ہے، یہ اپنی بات آخری درجے میں ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں نہ کوئی اشری، نہ ماتریدی، نہ کوئی ابو حنیفہ، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی بخاری، نہ کوئی مسلم، سب اس کے تحت ہیں۔ ہر ایک کی قدر کریں گے، ہر ایک کی عظمت کو سلام کریں گے، لیکن اس کتاب کے ماتحت رکھ کر اس زمانے کا کوئی عالم ہے یا ماضی کا کوئی عالم، سب اس کے خدام ہیں، اور اگر اس کے خدام نہیں ہیں تو پھر ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے خدام ہی کی حیثیت سے وہ ہماری رہنمائی کریں سر آنکھوں پر، لیکن اس کتاب ہی میں جانا ہے، اسی میں مراقبہ کرنا ہے۔ یہ دھیان، یہ گیان، یہ مراقبے، یہ نروان ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ اسی کتاب میں ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ ہمیں جو ملنا ہے وہ یہاں سے ملنا ہے۔ ہماری نجات اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اس کتاب کا دامن پکڑے ہوئے ہم قیامت میں اٹھے، یہ ہماری شفاعت کے لیے کھڑی ہو۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ لوگوں کو ملی ہے، اور اگر آپ اس سعادت کو جاری رکھیں اور اگلے سارے مراحل میں بھی یہی پیش نظر رکھیں کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار اس کی طرف رجوع کرنا ہے، بار بار اس کے اندر اترنا ہے، جو کچھ بھی دین دائیں سے بائیں سے آتا ہے اس کو اس کے سامنے پیش کر کے دیکھنا ہے، یہ اس کو قبول کرے گی یا یہ اس کو رد کرے گی، اس کے فیصلے ماننے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ اس کی بات کو سمجھنے میں ہمیں غلطی لگ جائے، لیکن بہرحال مراجعت
اسی کی طرف کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہم بچے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، ہمارے لیے پناہ کی جگہ اسی کے دامن میں ہے، اور اسی کے ساتھ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی کو اپنی ہر چیز کا ماخذ سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جڑ کر رکھنا ہے۔ یہ وہ احساس اور جذبہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے استاد نے آپ کے اندر یہی پیدا کیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے، جس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ایک آیت کو سمجھے، اور بعض اوقات اس پر ہم نے ہفتوں مہینوں بحث کی ہے۔ یہ اس کتاب کا حق ہے۔ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک یہ روح میں نہ اتر جائے، جب تک ہر لحاظ سے یہ واضح نہ ہو جائے کہ ہم نے اس کے مدعا کو پا لیا ہے، اس میں مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، اس پر ڈیرے ڈالے رہنا چاہیے۔ میرے جلیل القدر استاد نے یہ تعبیریں تدبر قرآن کے دیباچے میں اختیار کی ہیں، تو یہ بتانے کے لیے اختیار کی ہیں کہ اس کتاب کا یہی حق ہے اور اس کو اسی طرح ادا ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر یہ توجہ بھی دلاؤں گا کہ تدبر قرآن کے شروع میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھے انہیں کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے جو علمی پہلو ہے وہ تو بہت حد تک اصول و مبادی میں سامنے آ گئے، اور اس میں کچھ مزید کام بھی ہو گیا، لیکن وہ پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے کہ اس کتاب کی عظمت کو محسوس کر کے اس کو پڑھا جائے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے، نیت کی تصحیح کر کے اس کو پڑھا جائے۔ تو ان چیزوں پر بھی وقتاً فوقتاً نظر ڈالتے رہیے، اور اس کتاب کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے میں نے جو البیان کا دیباچہ لکھا ہے یا مقدمہ لکھا ہے، اس کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیے۔ وہ شاہ کلید ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس طرح کی کتاب ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے تو کہاں کھڑے ہو کر کرنا ہے، اس کی مخاطبت کی نوعیت کیا ہے، یہ اپنی بات کہنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتی ہے، یہ کس طریقے سے خاص کو عام میں اور عام کو خاص میں تبدیل کرتی ہے، یہ کس طرح سے حقائق کو اپنے مخاطبین سے متعلق کرتی ہے اور پھر اوپر اٹھا کر ان کو عالمگیر صداقتیں بنا دیتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپ اس کو پڑھ چکے، پڑھتے رہیں گے اور اس کو اپنے لیے گویا آخرت کا بدر کا بنا لیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اب 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔ اس کتاب نے میں نے بہت علوم پڑھے ہیں، بہت سے فنون کے ساتھ بڑی دلچسپی رہی ہے۔ اپنی زندگی کے بعض مراحل جو کئی سال پر ہیں مختلف علوم کے ساتھ بڑی وابستگی میں گزارے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب اس کتاب کے سوا کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو گئی، ہر چیز اپنا وجود کھو بیٹھی۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کسی علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہر طرف سے، ہر جہت سے اس ذات باری کے علم کا ظہور ہے جس سے اوپر کوئی عالم نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کی قدر پہچانی ہے۔ اس کتاب کی قدر در حقیقت اس کے نازل کرنے والے کی قدر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں اور وہاں ہمیں بھی یہ سننے کو ملے کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے، ان لوگوں نے اس ہستی کی وہ قدر نہیں پہچانی جو پہچاننی چاہیے تھی۔ دنیا کی کتابیں، دنیا کے علوم، دنیا کے فنون سب اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اہمیت اسی کتاب کو حاصل ہونی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں تو اسے پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ہاں ہر طرف اس نعمت کی آواز گونج رہی ہے اور تم آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اس کائنات کا پروردگار تم سے کلام کر رہا ہے اور تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے اس وقت اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ توفیق آپ لوگوں کو ملی ہے۔ اس کو اسی جذبے اور احساس کے ساتھ اللہ سے مزید توفیق مانگتے ہوئے اپنے اس کام میں منہمک ہو کر جاری رکھیے۔ اللہ کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اس کی عنایات آپ کو حاصل ہوں گی،
اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے بھی امید کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیئات سے درگزر فرمائیں گے اور ہمیں ہمارے حسنات کو قبول کریں گے اور ہمارے لیے اپنی جنت کے، اپنی رحمت کے، اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیں گے۔ بس یہ چند معروضات ہیں جو اس موقع پر جو کچھ زبان پر آ گیا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب پھر دست بدعا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے زیادہ آگے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔